السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب گائز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخص کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، دیکھیے بات کچھ یوں ہے کہ ایک لشکر حج کے لیے روانہ ہوا۔ کوفے پہنچتے ہی اس لشکر نے ضرورت کا سامان لینے کے لیے بازار جانے کا پلان بنایا۔ اس لشکر میں ایک بزرگ بھی تھے جن کا نام تھا ربیع بن سلیمان۔ جب وہ لشکر رستے میں تھا تو ربیع بن سلیمان نے کچھ ایسا دیکھا کہ انہیں ایسا لگنے لگا کہ ایک عورت لوگوں کو مردار گوشت کھلاتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے، تو وہ پوری بات کا پتہ لگانے کے لیے اس عورت کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ بات اصل ہے کیا، تو وہ پیچھا کرنے لگے۔ تو وہ جب پیچھا کر رہے تھے، وہ عورت ایک جگہ پر رکی۔ وہ ایک مکان تھا اور اس نے اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ 4 لڑکیوں نے کھولا۔ ربیع بن سلیمان کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت نے اس خچر کے گوشت کو لڑکیوں کو دیا اور لڑکیوں نے اس گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں بھوننا شروع کر دیا۔ ربیع بن سلیمان چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اے لڑکیوں، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ خچر کا گوشت تو حرام ہے، اور اسی طرح تمام مرداروں کا گوشت حرام ہے، کسی مردار کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ ہم تو 4 دن سے بھوکے ہیں، 4 دن سے فاقہ ہے ہمارا۔ عورت کہنے لگی، ان لڑکیوں کا باپ ایک شریف آدمی تھا، اس کا انتقال ہونے کے بعد اس نے جو جائیداد چھوڑی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگ سید ہیں، اسی وجہ سے غیرت مندی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں، جو ملتا ہے وہی کھا لیتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن ہاں یہ زندگی بچانے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو ربیع بن سلیمان یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ربیع بن سلیمان اپنے لشکر کے پاس واپس چلے گئے۔ ربیع بن سلیمان اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نہیں جا رہا، اے لشکر والوں، میں نہیں جا رہا حج کے لیے۔ اور ربیع بن سلیمان کے پاس جتنے درہم تھے، ان کے پاس 600 درہم تھے، وہ انہوں نے لیے اور جو ہے وہ بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے 600 درہم سے 100 درہم کا آٹا لیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء لیں، اور جو باقی درہم بچے تھے انہیں آٹے میں رکھ کر عورت کو دے دیا۔ پہلے جب ربیع بن سلیمان نے انہیں دیکھا تھا، جب وہ عورت نے ان لڑکیوں کو خچر کا گوشت دیا تھا، تو ان کے چہرے پر ایک بدحالی سی، ایک اداسیت سے آثار نمایاں تھے، لیکن اب جب انہیں وہ سامان دیا تھا ربیع بن سلیمان نے، تو ان بدحالی اداسیت کی جگہ، ان ٹینشن کی جگہ ایک خوشحالی نے لے لی تھی۔ تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس عورت نے ربیع بن سلیمان کو بہت سی دعائیں دی، کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور اللہ تمہیں ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے، یوں ہی خوش آباد رکھے، لمبی زندگی دے اور حج کی سعادت عطا کرے۔ ربیع بن سلیمان وہاں سے چلے گئے اور کچھ دیر ایک سنسان جگہ پر انہوں نے پناہ لی۔ وہ وہاں پر رہنے لگے اور وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، تو وہ اٹھ پڑے اور اس لشکر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے میرے لیے دعا کرو۔ اس لشکر کے حاجیوں نے کہا کہ کیا کوئی حاجی بھی دوسرے حاجیوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو؟ وہ ربیع بن سلیمان حیران تھے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سمجھ نہیں رہے کیا؟ میں نے حج نہیں کیا، میں کہاں کا حاجی، میں تو بد نصیب ترین ہوں جسے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ لشکر والے کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تم ہی نے تو حج کیا، تم نے ہمارے ساتھ طواف بھی کیا۔ ابھی ربیع بن سلیمان یہی سوچ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو لشکر روانہ ہوا تھا وہ بھی آ گیا، اور ربیع بن سلیمان کو دیکھ کر وہ لشکر والے لوگ کہنے لگے، ربیع بن سلیمان تم ہم سے پہلے کوفے کیسے پہنچ گئے؟ ربیع بن سلیمان پھر حیران و پریشان ترین تھے، حیران تھے۔ وہ کہنے لگے
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو حج ہی نہیں کیا، تو میں کوفے کیسے پہنچوں گا؟ میں تو تمہیں کہہ کے چلا گیا تھا کہ میں حج کے لیے نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے کہا تم پھر سے آ گئے ہوگے، تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تمہارا دماغ خراب ہے، یا تم پاگل ہو گئے ہو، یا تم مذاق ہی کر رہے ہوگے۔ تو ربیع بن سلیمان نے کہا نہیں نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، سچ میں نے حج نہیں کیا۔ تو وہاں سے ایک آدمی نکل آیا لشکر سے اور کہنے لگا انکار کیوں کرتے ہو ربیع بن سلیمان؟ باب جبریل سے نکلتے ہوئے تم ہی نے تو ایک تھیلی یہ والی مجھے امانتاً میرے پاس رکھوائی تھی۔ تو وہ تھیلی انہوں نے جو ہے ربیع بن سلیمان کو دی، اور ربیع بن سلیمان نے اس تھیلی کو دیکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں اس تھیلی کو دیکھا تھا، اور اس پہ لکھا تھا ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ربیع بن سلیمان اس تھیلی کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھی، اور اسی کشمکش، اسی اداسیت، اسی جو ہے بدحالی کے ساتھ ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہیں خواب میں سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ربیع کیوں انکار کرتے ہو؟ ہم تمہیں کتنا یقین دلائیں کہ ہاں ربیع تم نے حج کیا ہے، تم نے حج کیا ہے۔ دیکھو بات کچھ یوں ہے کہ جب تم نے اس عورت پر صدقہ کیا اور اپنا حج قربان کر دیا، تو اللہ نے تمہاری صورت کا ایک فرشتہ بنا ڈالا اور اسے حکم دے دیا کہ ربیع کی طرف سے قیامت تک حج کرتے رہو، اور وہ یوں ہی کرتا رہے گا۔ اور مزید دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ جو 600 درہم تم نے اس عورت کی مدد میں لگائے تھے، اللہ نے اس سے بڑھ کر تمہیں 600 سونے کی اشرفیاں دی ہیں۔ کھول کے دیکھو اس تھیلی کو ذرا۔ تو ربیع بن سلیمان جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آئی جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اس تھیلی کو کھولا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 600 سونے کی اشرفیاں اس تھیلی میں موجود تھیں۔ تو دوستوں آپ کو اس سٹوری سے کیا سبق ملا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں ضرور رپلائی کروں گی۔ میرے ساتھ بنے رہیے، آپ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی اصلاحی، معلوماتی اور انفارمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ موٹیویشنل اسپیکر رانی فاطمہ محمد علی رانا۔ ایک منٹ رکیے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دیجئے جاتے جاتے، ویڈیو کو تو لائک آپ نے کر ہی دیا ہوگا۔ اللہ آپ کو، آپ کی فیملی کو آباد اور محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔